الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمایا اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، جس کا امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے اور اپنے اپنے زمانے میں مختلف لوگ دعائیں کرتے رہے۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم خاتم الانبیاء کے امتی ہیں۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، وہ مالک ہے، اس کی مرضی وہ جس چیز کی قسم کھائے، لیکن ہم اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے شہادت۔ زمانے کی قسم ہے بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور حق بات کی، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے اور آنے والی مشکلات پر صبر کرتے رہے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب صبر اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین، دو چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ پاک اگر صرف یہی ایک سورت اتارتے اور پورا قرآن پاک نہ اتارتے تو یہ کافی تھی۔ اتنا لمبا اس کا چیپٹر ہے۔ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنے میں سب سے بڑی بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، یعنی خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دینا۔ ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے زبردستی کوئی نیکی یا برائی نہیں کروا سکتے، ہم تلقین کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کیا آپ اس پریشانی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ کا کام تو صحیح پہنچا دینا ہے۔ ہمیں بھی یہی ہدایت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں، خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دیں، خود بھی برائی سے رکیں اور دوسروں کو بھی برائی سے رکنے کی تلقین کریں۔ صبر کی سب سے بڑی شاخ یہ ہے گناہ سے رک جانا۔ گناہ سے رکنا صبر کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ ایک فضول بات دماغ میں آئی ہوئی ہے اور محفل میں بالکل موقع ہے کہنے کا، لیکن اسے یاد آ جاتا ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون،
کامیاب ہیں وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور وہ فضول بات کرنے سے رک جاتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، نہیں کہتا، اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی شاخ صبر کی گناہ سے بچنا ہے، اور گناہ سے بچنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ متقی ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ عبادت گزار ہے۔ عبادت گزار فاعل ہے اور ہے، متقی فاعل ہے اور ہے۔ گناہ سے بچنا بڑی عبادت ہے۔ اب بات یہ آ گئی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھیں۔ بھائی نماز نہ پڑھنا تو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بندہ سارا دن گناہ گاری کرتا رہے، گناہ گاری کرتا رہے، گناہ گاری کرتا رہے، اور ایک آدمی صرف ایک فرض نماز قضا کر دے، وہ اس گناہ گار سے زیادہ بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ دیگر گناہ جتنے ہیں ان کی ایک حد مقرر ہے، اتنی سزا ہے۔ لیکن جس نے ایک فرض نماز ترک کی، اس کی حد مقرر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک فرض نماز چھوڑ دی، اگر وہ ساری زندگی اسے پڑھتا رہے، اس کے پہلے ثواب کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور جس نے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ بقیہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز تو ادا کرنی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اگر طاقت ہو تو حج۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ یہی تو صبر ہے۔ جی نہیں چاہتا صبح سویرے اٹھنے کو، آنکھ کھلی ہوئی ہے اور سویا پڑا رہتا ہے تو گناہ گار ہے۔ اس بات پر صبر کرتا ہے کہ یہ فرض ہے، میں نے ادا کرنا ہے، سردی لگتی ہے، وضو کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، یہ متقی بھی ہے، عابد بھی ہے۔ اللہ کے قریب وہ ہیں جو متقی ہیں، فرائض کو ادا کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے۔ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر قائم رہتے ہیں۔ حق پر قائم رہنے کا ایک مقصد فیصلوں میں حق کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اپنی سوچ کو مثبت رکھنا۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ اپنے سے دوسرے آدمی کو بہتر سمجھنا۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کی کوئی نیکی، کوئی عادت اللہ پاک کو اتنی پسند ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ عزت دار ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ اگر اللہ پاک پورا قرآن شریف نہ اتارتے، یہی ایک سورت اتارتے تو کافی تھی۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ہم پر سب سے پہلے جو فرض ہو جاتی ہے وہ ہے نماز۔ اللہ پاک نے اتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس نماز کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا، جس کی اللہ پاک نے خود قسم کھا ڈالی۔ کیونکہ یہودی، اوس اور خزرج کے قبیلے موجود تھے، مشرکین موجود تھے، یہودی مدینے میں زیادہ تھے، اسلام نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی، جس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، وہ اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اوس اور خزرج قبیلوں نے اسے اپنا سردار بنانا تھا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے پہنچ گئے، اس کی تاج پوشی رہ گئی، اس لیے وہ دل میں یہ جلن رکھتا تھا، نفاق کرتا تھا۔ اور
مسلمانوں کو تانے ملتے تھے، کس کے پیچھے چل رہے ہو، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ یہ تمہیں برباد کر دے گا، یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنوں ہے، یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منافقین یہ افواہیں پھیلایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قسم کھا ڈالی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جھکتے ہوئے تارے کی قسم۔ یہ تو صرف اتنی فضیلت ہے اس تارے کی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس تارے کا نام سریا ستارہ تھا، اور اس نے اللہ پاک سے عرض کی تھی جب آپ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی یہاں تشریف لائیں تو مجھے سلام کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ پاک نے اس تارے کو، سریا کو، اجازت دے دی تھی۔ تو اس نبی کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہوگی، اور ان کے ذمے لگنے والے اس فرض کی کتنی اہمیت ہوگی۔ ایک آدمی سپرد کر دیا جائے، ایک چیز سپرد کر دی جائے کہ یہ فلاں آدمی کو جا کے پہنچائیے، جب بات پہنچانے والی آ جائے گی پھر بندے کی اہمیت ختم، بندے کی اہمیت جزوی اور اس فرض کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو اسے کئی قسم کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے تھے، اس کی جڑوں سے 2 نہریں فرات اور نیل، دوسری روایت ہے فرات اور آب زمزم جاری ہوتی تھیں، پھر میرے اوپر 50 نمازیں ایک دن میں اور سال میں 6 ماہ کے روزے فرض ہوئے۔ آگے حدیث چلتی ہے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں پر مختلف سیریں ہیں، جنت کی ہے، جہنم کی ہے، اور ایک اہم ترین فریضہ جو دیا گیا وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں بہت کچھ سن چکے آپ، اب تک تو فضائل سنے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ، اگر تمام سمندروں اور دریاؤں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو اس کی ناف تک پہنچنے سے پہلے وہ پانی سوکھ جائے گا، اتنا بڑا اس کا سر ہے۔ وہ کیا فرماتا ہے کہ جب میں کہیں بارش برساتا ہوں تو قطرے گن لیتا ہوں کہ اتنی بوندیں برسا چکا ہوں، جب بندہ اللہ کے آگے جھک کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میں نیکیاں نہیں گن سکتا۔ اب اس نماز کے چھوڑنے میں یا سستی کرنے میں کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ایک بندہ روزانہ روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، لیکن وہ جمعے میں شریک نہیں ہوتا اور جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزانہ روزہ رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، رات پوری نفلیں پڑھتا ہے، لیکن جمعہ میں اور فرض نماز جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ شخص جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلسل 3 جمعے فرض بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے وہ اس شریعت سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ یہی جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بھی گناہ، اب یہاں گناہوں کی تفصیل نہیں ہے، ہم صرف گناہ زنا کو ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ فرد واحد کا گناہ ہے، ایک آدمی کو ہے، اس سے بڑے اور فتنے اس سے زیادہ بڑے گناہ ہیں، جتنے گناہ چھوٹے ہوئے بڑے ہوئے سب۔ اب علماء نے اس میں مختلف آراء پیش کی ہے کہ کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ،
لیکن مطلق عام حکم ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک عید سے دوسری عید، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز، یہ اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس میں چھوٹے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے۔ انسان کا دل خود فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کون سے گناہ اتر رہے ہیں اور کون سے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے دل کا، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا نہیں کر رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل سب سے بڑا منصف ہے اس کے لیے۔ اس اہم ترین فریضہ نماز کے بارے میں یہ حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی تمام اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں سستی بالکل قابل قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر سستی کے ساتھ، نماز پڑھتا ہے سستی کے ساتھ۔ وہ سستی کیسی ہے؟ اس کی دو مثالیں بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک آدمی اول وقت میں اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، ارکان کا آداب کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، یعنی ہمیں رکوع سے، سجدے سے، قیام سے، قومے سے، جلسے سے لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ یوں سمجھے کہ ایک عزت دار ہستی ہے اور ہم ان کی عزت اور احترام کر رہے ہیں۔ آرام سے رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑا ہوا، آرام سے ہر ہڈی اپنے جوڑ پر آ جائے، آرام سے سجدہ کیا، یعنی ہم سجدہ، رکوع، جلسہ، قیام، قرات، تشہد، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، قبلہ رو کھڑے ہونا، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، التحیات، یہ سارے ارکان کا لحاظ کرتا ہے۔ لحاظ کیا ہوتا ہے؟ شرم ہوتی ہے کہ اگر میں جلدی جلدی ادا کر رہا ہوں تو مجھے اس بات سے شرم آتی ہے۔ بھائی آخر وہ بھی تو ارکان ہے، ایک رکن ہے، اس کا ایک ادب ہے، اس کا ایک احترام ہے۔ ارکان کا لحاظ کرتا ہے، اچھی طرح رکوع، اچھی طرح سجدہ کرتا ہے، وہ نماز اللہ کی طرف جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے وقت کو بھی ٹال دیتا ہے، وضو بھی جلدی جلدی کرتا ہے اور ارکان کا لحاظ بھی نہیں کرتا۔ وہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ایسا ہی ضائع کرے، اور کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی 60 سال کی عبادتیں کالے کپڑوں میں یا چیتھڑوں میں لپیٹ کر ان کے منہ پر ماری جائیں گی۔ ہمیں نماز کی انتہائی حفاظت کرنی چاہیے، نماز کے ارکان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک آیت آئی کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، جھونکے جائیں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ وجہ کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم کو ارکان کی ادائیگی اور لحاظ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز 5 وقت با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے علم میں، ہماری جان، مال، عزت، روزی، رزق میں برکت عطا فرمائے۔